الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جس قدر شدید محبت والدین کے دلوں میں اپنی اولاد کی پائی جاتی ہے، اس قدر بلکہ اس سے کئی کم محبت بھی اولاد کے دل میں والدین کے لیے نہیں پائی جاتی۔ اسلام نے اس مسئلے کو اس طرح حل کیا ہے کہ ایک طرف تو والدین کو یہ بتایا گیا اولاد کی محبت تمہارے لیے فتنہ و آزمائش ہے تاکہ وہ اس میں حد سے تجاوز نہ کریں، اور اولاد کی محبت میں ادب کی تربیت و تادیب سے صرف نظر نہ کریں۔ دوسری طرف والدین کی عزت تعظیم و ادب و احترام اور خدمت و خاطر کو دین داری قرار دے کر اولاد کو ان کے اہتمام کا حکم دیا تاکہ انسانی معاشرہ گل فشار کا شکار نہ ہو۔ کسی معاشرے میں اگر والدین کے حقوق ادا نہ کیے جائیں، ان کا ادب و احترام ختم ہو جائے تو نتیجتاً نئی نسل والدین کی رہنمائی سرپرستی سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ انسانی اجتماعات کی بقا اجتماع اتحاد میں ہے اور افتراق اور انتشار میں اجتماعی موت ہے۔ معاشرے کی پہلی اکائی ایک کنبہ ہے جس کے ارکان بہنیں اور بھائی ہوتے ہیں، اور ان کے اتحاد کا دار و مدار والدین ہوتے ہیں۔ والدین کے حقوق احترام کو نظر انداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کے مرکزی ستون کو ڈھا دیا، جس کے بعد اس کے کھڑے رہنے اور کشمکش حیات میں ثابت قدم رہنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ ہمارا دین اسلام اس مسئلے کا مکمل حل ہمیں دیتا ہے، لیکن اس حل کے لیے سب سے پہلے اس معاملے کے فریقین یعنی والدین اور اولاد دونوں کو دین کی خاطر رجوع کرنا ہوگا۔ دوسری طرف اولاد کو چاہیے کہ نہ وہ صرف پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت کا اہتمام کرنے، بلکہ والدین کے مقام و مرتبے کو پہنچانے اور اس کے حوالے سے اپنے ذاتی ذمہ داریوں فرائض کا شعور حاصل کر کے انہیں ادا کرنے کی فکر کرے۔ قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بہت نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو والدین کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ قرآن پاک میں معدد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق کو بیان کرنے کے بعد والدین کا حکم بیان کیا ہے۔ مفہوم ہے اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے جو کہ تمہارے دلوں میں ہے۔ اسے تمہارا رب یہ خوبی جانتا ہے، اگر تم ایک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ان آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو انتہائی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ والدین ایسی ہستی ہے
جو اپنے بچوں کی پرورش میں ہر طرح کی سختیاں تکلیف برداشت کرتے ہیں، خاص طور پر ماں اپنی ذات کو اپنے بچے کے لیے وقف کر دیتی ہے، باپ بھی اپنی ساری توانائیاں ان کی تعلیم و تربیت پر لگا دیتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب والدین اپنی اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، لہٰذا تاکید کر دی گئی ان کے ساتھ حسن و سلوک میں کوئی کمی نہ رہنے دیں، ان کے ساتھ عظیم کی ساری سے پیش آؤ۔ اب جب کہ ان پر بڑھاپا طاری ہے تو وہ تمہاری توجہ کے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان پر ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ بچپن کی سی خواہش لوٹ آتی ہے اور بچوں جیسی فرمائش شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا تنبیہ کی جا رہی ہے اگر وہ اپنی فرمائش کریں جو تم پوری نہ کر سکو تو ان کو جھٹکنا مت، بلکہ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نرمی سے جواب دینا، سینہ تان کر بات نہ کرنا اور نہ ہی ملامت، بلکہ نرمی سے معاذرت کر لو اور ساتھ ہی اپنے شانے جھکا کر رکھو۔ یہاں اور بھی بات سکھائی جاتی ہے کہ اے پروردگار، مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہو تو مجھے تو بخشنے والا ہے اور والدین کے تمام حقوق میں خود ادا کر بھی نہیں سکتا، ان کے الزامات کو جو بار گرا میرے کندھوں پر ہیں ان کا حساب بھی نہیں چکا سکتا، لہٰذا تجھ ہی سے استدعا کر رہا ہوں، اے پروردگار تو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ سلوک کو انتہائی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور ان کی نافرمانی اور ان سے بدسلوکی پر سخت وعید سنائی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفہوم ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفہوم جنت میں نہ تو وہ شخص داخل ہوگا جو کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس پر احسان رکھے، نہ وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور نہ وہ شخص جو شراب نوشی کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے۔ حضرت بہر بن حکیم اپنے والد سے اور بہن کی دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کسی کے ساتھ بھلائی اور نیک سلوک کروں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفہوم اپنے باپ کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ ماں باپ کے بعد تمہارا قریب ترین عزیز ہے، جیسے بہن بھائی، پھر اس کے ساتھ جوان بھائی بہن کے ساتھ اوروں میں زیادہ قریبی عزیز ہے جیسے چاچا اور ماموں، اور اس ترتیب کے مطابق چاچا اور ماموں کی اولاد وغیرہ۔ حضرت ابو سعید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو قبائل انصار میں سے ایک قبیلہ بنو سلمہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ کے حسن و سلوک کا کچھ حصہ بھی باقی ہے جس کو میں ان کی وفات کے بعد پورا کروں، یعنی میں اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن و سلوک کرتا تھا، وہ مر چکے ہیں، تو کیا ان کی وفات کے بعد بھی ان کے حق میں سلوک کرنے کی کوئی صورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے حق میں عطا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کی موت کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک کرنا جن کے ساتھ حسن و سلوک کرنا محض ماں باپ کے سبب سے ہے، یعنی ماں باپ کے وہ عزیز و قارب جن کے ساتھ محض اس وجہ سے حسن و سلوک کیا جاتا ہے تاکہ ماں باپ کی خوشنودی حاصل ہو،
نہ کہ کسی اور غرض سے، اور ماں باپ کے دوستوں کی عزت و تعظیم کرنا یہ وہ صورتیں ہیں جن کو اختیار کر کے ماں باپ کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن و سلوک کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔